بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان لانے والوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ پکار اٹھے کہ ہم نے حق پہچان لیا ہے۔ اے ایمان والو، خواہ مخواہ قسمیں نہ اٹھاؤ۔ جو شخص دل سے قسم کھا کر توڑ دے اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا کپڑے پہنانا یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور خدائی کے جھوٹے دعویداروں کے نشان اور پانسے سب شیطانی کام اور سراسر گندگی ہے۔ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے، انہیں مقدس سمجھتے تھے، ان کا گوشت کھانا اور سواری کرنا حرام سمجھتے تھے۔ یہ سب مشرکانہ باتیں تھیں۔ وصیت کرتے وقت اس پر 2 معتبر گواہ ہونے چاہیے۔ روز قیامت تمام رسولوں سے پوچھا جائے گا کہ جو احکام اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے تھے لوگوں نے ان پر کہاں تک عمل کیا؟ وہ جواب دیں گے، یا اللہ ہم نہیں جانتے، تو ہی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے کہا جائے گا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، اے اللہ، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، اور اگر میں کہتا تو آپ کے علم میں ہوتا۔ مولا کریم، جب تک میں بنی اسرائیل میں موجود رہا انہیں یہی کہتا رہا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو میرا اور تمہارا رب ہے۔ جب تو نے مجھے بلا لیا تو میرے بعد جو کچھ وہ کرتے رہے اس کا مجھے علم نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے پوری کائنات پیدا کی، تاریکی اور روشنی بنائی، دونوں کا فرق ہر آنکھ محسوس کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایمان اور کفر کے فرق کو واضح کیا، لیکن رب کے منکر دونوں میں فرق نہیں کرتے۔ اسی خدا نے تم کو پیدا کیا تاکہ تم اس زندگی میں عمل کرو، اور قیامت کے روز تمہارے عمل کے نتیجے کا فیصلہ ہوگا۔ افسوس ان انسانوں پر جو کہ غفلت کی وجہ سے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچائی کا پیغام لے کر آئے تو حق کے منکر اس سے گردن موڑے ہوئے ہیں۔ تم سے پہلے کئی طاقتور قومیں اپنی بدعمالیوں کے نتیجے میں ہلاک ہو چکی ہیں۔ مشرک کہتے ہیں کہ اگر قرآن ایک کتابی شکل میں ہم پر اترتا اور پیغمبر کی بجائے کوئی فرشتہ رسول بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کی فرمائشیں پوری نہیں کرتا۔ اول تو دنیا میں یہ ہو نہیں سکتا کہ فرشتے اتر کر چلے پھریں۔ اگر یہاں کوئی فرشتہ آئے گا بھی تو وہ انسانی شکل میں ہی ہوگا، اور اس طرح کی عجیب و غریب بات دکھلا بھی دی جائے تو بھی یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ ذرا دنیا میں چل پھر کر دیکھ لو، حق کو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے، اور کون ہے جس نے یہ کارخانہ ہستی پیدا کیا ہے؟ کون ہے جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے؟ کون ہے جو سب کو تو رزق دیتا ہے مگر خود کسی کا محتاج نہیں ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پاک پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے؟ جو لوگ اللہ تعالیٰ پر شرک کے دعوے کرتے ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قیامت کے دن جب سوال ہوگا تمہارے شریک کہاں ہیں تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ مشرک اگر اللہ کے نبی کی بات بھی سنتے ہیں تو مذاق اڑانے کے لیے۔ قرآن ان سے پہلے مشرکوں کے واقعات سناتا ہے تو یہ کتاب اللہ سے سبق کی بجائے اس کو گئے وقت کے قصے قرار دیتے ہیں۔ بڑے نقصان میں ہیں وہ لوگ جو اللہ کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی تو یہ اپنی کوتاہیوں کا ماتم کریں گے، یہ اپنے سارے گناہ پیٹوں پر لاد کر رب کے حضور پیش ہوں گے۔ سن لو، دنیا کی زندگی محض ایک کھیل تماشا ہے، جبکہ آخرت کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہر خیر موجود ہے۔ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا انکار کیا گیا، رسولوں نے صبر و ثبات سے کام لیا یہاں تک کہ ان کے پاس میری مدد آ گئی۔ ایمان وہی لائیں گے جن کے اندر خیر ہوگی۔ جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں وہ بڑی بڑی نشانی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائیں گے۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، یعنی ان کو یقین نہیں ہوتا کہ اللہ ان پر عذاب لا سکتا ہے۔ ان سے پوچھو کہ اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو انہوں نے اس سے بچاؤ کا کیا سامان کیا ہے؟ پہلی قوموں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر دیا، لیکن اللہ کی طرف توجہ کی بجائے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے یہاں تک کہ وہ خوشیوں میں مگن ہو گئے، تو اچانک عذاب ان پر آ پڑا اور اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس قرآن سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈر رہے ہیں۔ اگر امیر آپ کی مجلس میں اس لیے نہیں آتے کہ آپ کی مجلس میں غریب ہوتے ہیں تو امیروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ آپ اعلان کر دیں کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ جنہیں تم مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو میں ان کی عبادت کروں۔ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر قائم ہوں۔ تم مجھے کہتے ہو کہ جب ہم تیری بات نہیں مانتے تو تم ہم پر عذاب کیوں نہیں لاتے؟ ان سے کہو اگر میرے اختیار میں ہوتا تو ابھی فیصلہ ہو جاتا، لیکن عذاب لانا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس نے جو قانون مقرر کیا ہے اسی کے مطابق عذاب کا ظہور ہوگا، اور تم سب کو اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔
اپنے بندے پر رب کا پورا اختیار ہے، وہی فرشتوں کے ذریعے سے جان نکلوا کر سب کو اپنے سامنے پیش کرے گا اور بہت جلد حساب لے گا۔ اگر وہ چاہے تم پر آسمان سے عذاب بھیج دے، یا زمین تمہارے پیر تلے عذاب کی صورتیں پیدا کر دے، یا تمہیں گروہ گروہ کر کے ایک دوسرے کی لڑائی چھکا دے۔ اگر کافر اس قرآن کا انکار کرتے ہیں تو ان کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کسی دوسری قوم کو توحید کی تائید اور حمایت میں لا کھڑا کر دے گا۔ کفار، مشرکین یا کسی اور کا یہ کہنا کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے پیغمبر نہیں بھیجے تو یہ اللہ کی توہین ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تورات لائے تو وہ کتاب کس نے اتاری تھی؟ بس قرآن مجید بھی میں نے ہی اتاری۔ قرآن کریم پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ آخرت کو ماننے والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اگر اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں تو مجھ سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ تم موت کے بعد اللہ کے یہاں اکیلے پیش ہونے والے ہو اور وہاں تمہارا کوئی سفارشی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹلی کو پھاڑ کر اس سے کونپلیں نکالتا ہے، وہی زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے۔ اس نے رات کے وقت صبح کو اور چاند اور سورج کو کام پر لگا رکھا ہے۔ اس نے ستارے پیدا کیے، تمام عالم انسانیت کو ایک آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وہی تو ہے جو آسمانوں سے بارش اتارتا ہے، پھر طرح طرح کی سبزیاں اور پھل اگاتا ہے۔ افسوس ان ظالموں نے جنات کو رب کا شریک بنا لیا۔ یہی نہیں بلکہ رب کی بیٹیاں اور بیٹے بنائے۔ وہ تمہارے شرکوں سے پاک ہے۔ آسمان اور زمین کا بنانے والا وہی ہے، وہ ہر شے کا خالق ہے، نہ اس کی بیوی ہے نہ اس کی اولاد ہے، تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے تمہارے پاس ہدایت آ چکی ہے، اب جو گمراہی اختیار کرے گا ذمہ داری خود اسی پر ہوگی۔